آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے جو غیر یقینی گزشتہ چند ماہ سے بلکہ ڈیڑھ سال سے جاری تھی، اب وہ غیر یقینی کسی حد تک ختم ہو گئی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو گیا ہے اور جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل چیف جسٹس کے طور پر چیف الیکشن کمشنر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، اور مسلسل وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انتخابات بر وقت ہوں گے اور انتخابات کا انعقاد آزاد کشمیر میں یقینی ہے۔ اس کے بعد کم از کم یہ کنفیوژن تو دور ہو گیا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات ہوں گے یا انتخابات کے متبادل کوئی غیر جمہوری یا نیم جمہوری سیٹ اپ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں مسلم لیگ نون ایک آگے نکلتی ہوئی جماعت کے طور پر اس لحاظ سے نظر آ رہی ہے کہ وہ تاثر جو آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ تاثر بھی قائم ہو گیا ہے اور وہ ماحول بھی بن گیا ہے جس کے مطابق آزاد کشمیر میں وہی جماعت حکومت بناتی ہے جس کی مرکز کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، یا وہ اس کی شاخ ہوتی ہے وفاقی جماعت کی آزاد کشمیر میں۔ تو آزاد وفاق میں چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اس لیے یہ تاثر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے کام آ رہا ہے کہ لامحالہ آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی، اور پنجاب بھی چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اس لیے پنجاب کا بڑا فیصلہ کن رول ہوتا ہے۔ وہ 12 سیٹیں اپنی ممدوح اور اپنی حامی جماعت یا شاخ کو بطور تحفہ پیش کرنے میں یہ ایک آزاد کشمیر کی منجمد اور قدیم سیاسی روایت رہی ہے جب سے اس پارلیمانی سسٹم کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہ تأثر تو قائم ہے، لیکن اس تأثر کو جو خراب کرنے کی یا اس میں ڈنٹ ڈالنے کی جو صلاحیت ہے عوامی سطح پر، چونکہ یہ اس تأثر کا تعلق عام فلوٹنگ ووٹ سے ہوتا ہے، عام ووٹر سے ہوتا ہے، اور اس تعلق میں اگر کوئی ڈنٹ ڈالنے والی قوت ہے تو وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جو ایک متوازی سیاسی جماعتوں کے متوازی اپنی ایک رابطہ عوام مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ سیاسی نظام پر، سیاسی کلاس پر، ان کے تضادات پر بڑی گہری چوٹیں لگا رہی ہے، اور اس پر بڑی کڑی اور بے رحمانہ قسم کی تنقید کر رہی ہے۔ تو عوامی جو ایک تأثر ہے اس میں ایک نیا شراکت دار پیدا ہو گیا ہے وفاق کے لیے، اور یہ ایک حد تک ایک درد سر بھی ہے کہ یہ جو شراکت دار ہے یہ وفاق کی اسکیم کو عوامی سطح پر جو کمزور کر رہا ہے یا ناکام بنا سکتا ہے، کہ صرف وہی ہوتا ہے آزاد کشمیر میں کہ جو اسلام آباد کی حکومت چاہتی ہے۔ تو اس طرح جو دوسری ایک جماعت کے طور پر ابھرنے کا جو ایک تاثر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا ہے، جس کی رہنما فیصل راٹھور جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کے منصب پر براجمان ہیں۔ تو یہ ایک عمومی آزاد کشمیر کی جو سیاست کا ایک انتخابی سیاست کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک جو تیسری ایک اہم بات ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک مظفر آباد میں ہونے والا پاور شو ہے، کہ جس میں بڑی تعداد میں نہ صرف لوگ شامل ہوئے بلکہ پی ٹی آئی اس سے بھی زیادہ جو دیکھنے کی بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ الیکٹیبلز تھے، جو پہلے تنویر الیاس کے ساتھ چلے گئے، پھر چودھری انوار الحق کے ساتھ چلے گئے اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ گئے، ان میں سے اس کے بعد جو منظرنامہ ہے پی ٹی آئی کی کا جو احوال ہے، وہ جو اس کی تصویر ہے، وہ جو شکل و شباہت ہے وہ کیا بنتی ہے۔ اس جلسے میں بڑی حد تک یہ جو ایک تاثر قائم ہوا، اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی شریک ہوئے، اور مرکزی قیادت میں قابل ذکر نام سلمان اکرم راجہ کا تھا، اور باقی مقامی قیادت نے
اس جلسے میں شرکت کی تھی. لیکن جو پی ٹی آئی چونکہ اس وقت دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، قومی منظر میں حالات کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس کے لیے اس پنجاب میں، اسلام آباد میں کوئی اچھا موسم ابھی تک نہیں چل رہا، تو ایسے میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو ایک جلسے کی اجازت، اور اس جلسے میں عوام کا جوش و خروش، چارج قسم کا جلسہ تھا. یہ عوام کی جو تعداد سے بھی زیادہ اس کے جذبات ایسے جلسوں میں دیکھے جاتے ہیں. یہ ایک بھرپور قسم کا چارج قسم کا ماحول ہمیں نظر آیا. پی ٹی آئی کا کارکن ہمیں وہیں کا وہیں نظر آیا جہاں وہ پہلے تھا، اور اسی طرح اس کی دوسری تیسری صف کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی باہر نکلے اور اس جلسے میں شریک ہوئے. تو یہ ایک جس سے کئی تاثر ملے کہ ایک تو یہ ایسے ماحول میں جب پی ٹی آئی کے لیے سختیاں ابھی قائم ہیں، یہاں تک کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتوں اور ان کو علاج معالجے کی پراپر اور تشفی بخش جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہے، اور پارٹی کے دوسرے جو علیل رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ابھی تک کوئی ڈھیل اور کوئی رعایت ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو ایسے میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہیں، جن میں ایک چودھری مقبول جو ہیں سابق وزیر، جن کی الیکشن کمیشن نے رکنیت ختم کی تھی اور ان کی جگہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے چودھری اسماعیل کو کی رکنیت بحال کی تھی. اب دوبارہ عدالت نے چودھری مقبول کی رکنیت بحال کر دی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک آسانی کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے. اسی طرح طاہر کھوکھر اور میر افتخار احمد جیسے کچھ لوگ ہیں جو یقیناً طاہر کھوکھر جیسے جو لوگ ہیں ان کا ایک سیاست میں ایک نام رہا ہے، ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے بانی بھی آزاد کشمیر میں رہے ہیں. تو ان کا اور اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہونا یہ بھی ایک رعایت ہی کے طور پر، ایک ڈھیل کے طور پر ہی اس کو دیکھا جا رہا تھا. اور اسی طرح پھر یہ جو جلسہ ہوا اور اس جلسے کی اجازت اور اس جلسے کے لیے کوئی اس میں بڑی رکاوٹ نہ ڈالنا آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے یا آزاد کشمیر کی پولیس کی طرف سے. اور یہ بات یہاں قابل ذکر ہوا ہے کہ آزاد کشمیر پولیس کے اس وقت جو سربراہ ہے آئی جی پولیس وہ میجر لیاقت حسین اعوان ہیں، کہ جو وہی ہیں جو زمان پارک سے عمران خان کو گرفتار کر کے لائے تھے اور پھر ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی. تو وہ یعنی اس سیٹ اپ کا پی ٹی آئی کے لیے کچھ آسانیوں کا تاثر دینا، یہ اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. اب کیا یہ تاثر کس حد تک درست ہے، اور اس تاثر کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جو ایک سخت گیر سوچ ہے وہ دوبارہ حرکت میں آ کر اس سپیس کو جو بظاہر بنتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو کم کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو پی ٹی آئی پر ایک رجسٹریشن کی جو تلوار لٹک رہی تھی وہ ابھی بھی بدستور لٹک رہی ہے، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر کا آفس ہے اس کی طرف سے کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ یہ رجسٹریشن کا معاملہ یکسو ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی جو دوسری جو سوچ ہے اس میں وہ صدارتی آرڈیننس ہمیں سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو بظاہر تو پی ٹی آئی کو افیکٹ نہیں کر رہا، کیونکہ جو جماعتیں پاکستان میں ممنوع ہیں، کالعدم ہیں، ان کی آزاد کشمیر میں شاخیں بھی یہاں انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گی. لیکن پی ٹی آئی نہ تو پاکستان میں کالعدم ہے اور نہ وہ اس کا اطلاق منوان آزاد کشمیر پر لاحق ہوتا ہے. لیکن یہ بہرحال پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے، اور جو جماعتیں ہیں اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ دو بڑی جماعتیں، تو وہ اس کو اپنی سیاسی مینورنگ کے لیے اور پبلک میں یہ تاثر گہرا کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی تو بس پابندی کا شکار ہے، وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو جلسہ ہوا ہے مظفر آباد میں، اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات میں جیتنے دیا جائے گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ
جس میں کوئی دو رائے ہوں. فی الحال تو کوئی ایسی آسانی نہیں ہے. فی الحال تو ہمیں الیکشن میں لیول پلینگ جو فیلڈ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ موسم جب وفاق کا بدلے گا ان کے لیے رت وفاق سے بدلے گی تو آزاد کشمیر میں بھی ان کے لیے رت بدلے گی. جب تک وہاں ان کے لیے حبس اور لو کے تھپیڑے چلتے ہیں تو اس وقت تک آزاد کشمیر میں بھی کسی بڑی آسانی سہولت کی توقع نہیں کی جاتی. لیکن بہرحال یہ جو جلسہ ہے یہ کچھ پیغامات دے گیا. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں پوری کوشش کے باوجود اسٹیبلشمنٹ مائنس نہیں کر سکی. بالکل جیسے کہ سیاست کا اصول ہے کہ ایک مقبول سیاسی شخصیت کو اپنے دور کی، اپنے عہد کی، اپنے نوجوانوں کے مقبول شخصیت کو سیاست سے کبھی مائنس نہیں کیا جاتا. یہ اس کی لیگیسی ہوتی ہے، یہ اس میں سے ابھرنے والا کوئی ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیڈر کو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائنس کرتا ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو چینج کیا ہے آصف زرداری صاحب کے سٹائل نے، یعنی وہ جیالہ کلچر جس میں ختم ہو گیا، وہ مزاحمت کا عنصر ختم ہو گیا اور پیپلز پارٹی ٹرانسفارم ہو کے ایک آصف زرداری صاحب کی اس پیج پر آ گئی، ان کی سوچ اور فکر پر آ گئی. اسی طرح مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف اس وقت تک مائنس نہیں ہو سکے جب تک انہوں نے خود کو مائنس نہ ہونے دیا، اور ان کو مائنس کرنے والے پھر ان کے بھائی شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے ان کو مینج کر کے ان کو سیاست سے اور منظر سے مائنس کیا اور خود انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اسی طرح عمران خان جب تک خود مائنس نہ ہونا چاہیں یا ان کی پارٹی اور ان کی فیملی ان کا مائنس ہونا قبول نہ کرے، یا ان کی پالیسیز جو حکومت کی ہیں وہ حکومت میں آئیں تو وہ خود کو مائنس کریں، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسے جو طاقت کے ذریعے، جبر کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے سیاسی شخصیات کو جن کی جو کیمسٹری ہے وہ پبلک کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ جڑی ہو، اس کو مائنس نہیں کیا جاتا. یہ جلسہ اس تاثر کے لیے پی ٹی آئی اس کو استعمال کر سکتی ہے کہ عمران خان کو پوری کوشش کے باوجود منظر سے غائب نہیں کر سکا. اور چونکہ ایک مقبول سیاستدان معتوب ہے تو اس کی نہ صرف مقامی اور ملکی سطح پر اس بات کی اہمیت ہے، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کی ایک اہمیت ہے کہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ تا دیر جو ہے عدم مقبول، غیر مقبول سسٹم اور قوتوں کا بوجھ سہار نہیں سکتی. جو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز تھے، جو تنویر الیاس اور چودھری انوار الحق کے ساتھ گئے وہ تو چلے گئے، لیکن ایک نئی لاٹ یا جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ ابھی پوری طرح متحرک اور فعال ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ جگہ لے چکی ہے کہ جو الیکٹیبلز کے جانے کے بعد خالی ہوئی تھی. اسی طرح جو یہ ایک تاثر اور یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ مونچھ نیچی کر کے اور عمران خان کی بہنوں سے ایک فاصلہ بناتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے نہ صحیح لیکن پی ٹی آئی کے لیے وہ کچھ آسانیاں اور کچھ سہولتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اور چوتھی جو اس جلسے سے، اس چارج قسم کے جلسے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں تنابیں کسنے کے لیے، تنابوں پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے پی ٹی آئی جیسے ایک سیاسی اور ان کے ازلی اور ابدی حریف کی میدان میں موجودگی ایک ضروری ہے. انہیں محدود رکھنے کے لیے، انہیں اپنی حدود میں رکھنے کے لیے، انہیں ان سے اپنے فیصلے منوانے کے لیے یہ ایک ڈنڈا جو ہے وہ دکھانا، چھڑی دکھانا گاجر کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضروری ہے. پانچواں جو اس میں پیغام ہے یا جو تاثر ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف اگر پی ٹی آئی لڑک جاتی ہے، اگر اس کو اس سسٹم سے باہر دھکیلا جاتا ہے، جیسے صدارتی آرڈیننس کی تشریح کی جانے لگی ہے آزاد کشمیر میں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی جماعت کے طور پر آزاد کشمیر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ سے آپ پی ٹی آئی کو نکال باہر کرتے ہیں. تو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی لڑک جاتی ہے
عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف. تو جو عوامی ایکشن کمیٹی کی کھیل خراب کرنے کی صلاحیت ہے، جو وہ لیوریج چھیننا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے 12 سیٹوں کا، تاکہ وہ آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے بگاڑنے کا جو کام ہے وہ ان کے لیے اب آسان نہ رہے، تو وہ ایکشن کمیٹی جو 8 فروری بھی برپا کرنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے، کہ جب لوگ رسیاں توڑوا کر آ کر یا تو الیکشن سے الگ رہ سکتے ہیں، یا الیکشن میں وہ کسی ماجھے گامے کو آگے کر کے اس کے نشان پر ٹھپا لگا سکتے ہیں. اور پھر آزاد کشمیر چونکہ ایک حساس علاقہ ہے، تو یہاں پھر وہ کاریگری کرنا پھر اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا پاکستان میں پھر آسان تھا، کیونکہ وہاں بھی 100 جتن کرنے پڑے، 100 پاپڑ بیلنے پڑے پھر پبلک کا 8 فروری کے جو فیصلہ ہے اس کو بدلنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی مشکل ہو سکتی ہے آزاد کشمیر میں کاریگری کرنے کے لیے اس حوالے سے. تو پی ٹی آئی کو ایک مین سٹریم کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو مین سٹریم میں اس کی قبولیت کے لیے یہ ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ لڑک کر ایکشن کمیٹی کی طرف نہ جائے، اور جس سے ایکشن کمیٹی کی جو کھیل خراب کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ اس جلسے کے بھی پیغامات ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کی بھی اب تک کی یہ صورتحال ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنی متوازی رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہے، وہ عوام کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، اور عوام اگر ان کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے آزاد کشمیر میں جو روایتی سیاست کا ایک کھیل ہے، جو کاریگری ہے، وہ جو عمل ہے جو ایک روایتی طور پر یہاں چلا آ رہا ہے، اس کو شدید دھچکا لگنے کا ایک امکان موجود ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.